باری جلنے خار ہزار مالی باغ دیکھن نہیں دیندا اج آیا جدوں بہاراں منظر بدل گیا لیکن کیفیت وہی ہے. اب جھولی ہے مولا علی کی ڈول کا دکھا جھولی علی کی اور چہرہ ہے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. علی نبی کے چہرے پر اپنی آنکھیں لگائے ہوئے ہیں. سورج ڈوب گیا, علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جتنے علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے یا علی کہتے ہیں, یا رسول اللہ بھی اور یا علی بھی. لیکن فرق یہی ہے کہ ہم رسول سے علی تک جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. بڑی اہم بات ہے. یہی اسلام ہے. علی مستقل علیحدہ مذہب نہیں ہے. علیحدہ مذہب ہوتا نا تو علی صدیق اکبر کی بیعت نہ کرتے, اللہ فاروق اعظم کی بیعت نہ کرتے, عثمان غنی کی بیعت. خلافت وراثت نہیں تھی. بول کر دکھاؤ. اللہ یہ بات سمجھنی ہے آپ نے. سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, دیوبندی بریلوی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, فرقہ واریت کی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں. میں امت کو جوڑنے کی بات کرتا ہوں. اللہ اب جب میں دیکھتا ہوں خلفاء ہے 5, آخری 2 خلفاء حیدر کرار اور امام حسن مجتبی, اللہ یہ دونوں اسی گھر کے بندے ہیں. اگر وراثت کا دعویٰ کیا ہوتا تو پہلے ان کو بنتا تھا نا, لیکن انہوں نے دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. لیکن جو نبی نے ترتیب بتائی تھی نا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, علی نے اس ترتیب کو خراب نہیں ہونے دیا. اللہ 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 بے شک. یہ میرا دین ہے. حضرات علی بن گئے خلیفہ, شہید ہو گئے. شہادت علی کے بعد وہی اخابرین امت جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس وقت تقویٰ میں, علم میں, حلم میں, تدبر میں اللہ اگر کوئی اس امت کی بات بول سنبھال سکتا ہے تو وہ علی کا بیٹا حسن ہی کر سکتا ہے. اللہ بے شک. اور حسن تیری عظمت کو سلام. آواز نہیں آئی. پہلے بیت سے محبت کرنے والا کوئی بیٹھا ہے تو ذرا اونچی آواز میں پاک کا نعرہ لگاتے ہو تو 5واں پھول تو حسن ہے. حسن کی باری آتی ہے تمہاری سانس کیوں سو جاتی ہے. اللہ امام حسن پاک امیر المومنین بنے, خلیفۃ المسلمین بنے, خلافت کے منصب پر فائز ہوئے, اقتدار ان کے قدموں میں آیا. لیکن علی کے شہزادے نے اور نبی کے اسلام نے اور جنتی نوجوانوں کے سردار اللہ خلافت قربان کر دی, امت کو بچا. شک بے شک. کیونکہ نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو جمع کرے بے شک. اور پھر تاجدار عظیمت, جگر گوشہ بدور, نور نظر, مولا علی المرتضیٰ, اللہ برادر صغیر امیر المومنین سیدنا حسن المجتبی اللہ ڈٹ گیا. کا خلافت امارت اب یزیدیت حسین کٹ سکتا ہے. اللہ
لیکن نبی کے غدار کو چھوڑ نہیں۔ بے شک بے شک میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا خیبر کی فتح مہمہ بنی ہوئی تھی، پھر ایک دن میرے نبی نے فرمایا کل جھنڈا میں اسے دوں گا۔ جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں، اللہ اور ہم ڈر جاتے ہیں یار علم لگا ہوا ہے اور جھنڈا لگا ہوا ہے، بات وہی ہے، یا ساری عربی بولو یا ساری پنجابی بولو یا سارے اردو بولو، دونوں ہی تو دا لگتا ہے۔ یہ علم جس پر آپ نے غازی عباس علمدار کا نشان دیکھا ہوتا ہے، اس علم پر قربان جائیے۔ اللہ میری رگوں میں خون غازی عباس دوڑ رہا ہے، بے شک وہ مجھ سے بڑھ کر اپنے باپ کی تعریف کون کر سکتا؟ اللہ میرے نبی نے فرمایا جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو پاش کر دے گا۔ اللہ اب دل سب کا یہی چاہتا تھا ہمیں ملے، پر نبی نے فرمایا علی کو بلا۔ اللہ علی آگے فرمایا علی یہ جھنڈا لے لو۔ جب نبی نے دے دیا تو علی نے لے لیا، تو اب علی کا ہو گیا نا۔ بے شک اور میرے آقا علی اور مرتضیٰ آپ فرماتے ہیں جب میں خیبر کے قلعے کی طرف بڑھا، سامنے دروازہ تھا جسے 40 لوگ مل کر کھولتے تھے، اللہ میں نے اس کے ساتھ یوں کندھا لگایا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ میرا انتظار کر رہا تھا کہ علی کا کندھا آئے اور میں کندھے کے ساتھ ٹک جاؤں۔ اللہ 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 بے شک آپ نے اس دروازے کو ڈھال بنایا اور جو بھی آیا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ خیبر فتح ہو گیا، وہ جھنڈا علی کے پاس رہا، وہ علم علی کے پاس رہا۔ اب علی بن گیا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ اب ان کی شہادت کا وقت آیا، علی نے وہی علم دیا امام حسن پاک کو، اور امام حسن پاک نے وہ شہادت کے بعد وہی علم دیا آقا حسین کو۔ اللہ بے شک بے شک اللہ اکبر تھوڑی زبان بھی رک گئی ہے تے ہاتھ بھی تھک گئے، بڑی گھرنے بڑی بس چکریے جلدی مینو تو ہم تو ہے کوئی نہیں، اور تو ہی لنگر کھانے بغیر جانا کوئی نہیں ہے۔ لنگر کدی نہیں چھوڑنا چاہیے، یاد رکھو، ہے کوئی مذاق والی گل نہیں۔ اس کو اصل میں کہتے تبرک۔ بے شک جب اس کی نسبت کھانے کی نسبت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو بیماری بن جاتا ہے، جب اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے تو شفا بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ بے شک تے تسی میرے ہی لنگرہ دے لگ گئے ہو، وہ کھاؤ تے جیدہ کھاؤ وہ دے گھی بھی کھاؤ۔ آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جتنے ولیوں کے دربار ہیں کوئی ایسا دربار ہے جس کے ساتھ مسجد نہ ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو اللہ والے تھے نا زندگی میں بھی مسجدوں میں رہتے تھے، اور زندگی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے درباروں کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر تم سچے مرید ہو تو اپنے مرشدوں کی طرح زندگی میں بھی نمازیں پڑھو۔ اللہ اللہ بے شک اور مرنے کے بعد تمہاری قبر سے خوشبو آئے۔ حضرات مولا علی کی نگاہیں نبی پر لگی ہوئی ہیں، بول کر دکھاؤ ذرا، محبت سے بولو۔ میرا علی نبی کو دیکھ رہا ہے، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ علی کو پتہ نہیں چلا کہ نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، پر علی دیکھ ہی نبی کو صرف رہے تھے۔ اللہ بے شک سورج ڈوب گیا، اب خیال آیا کہ نماز بھی قضا ہو گئی ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ما یبکی کا یا علیو، اللہ علی یہ رونا کیسے ہے؟
تم تو جشن منا رہے تھے، نبی کی زیارت کر رہے تھے، رو کیوں رہے ہو؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی۔ تو کیا علی کو قضا پڑھنی نہیں آتی تھی؟ عرض کی آقا قضا نہیں پڑھوں گا، غفلت میں قضا نہیں ہوئی، دکان میں قضا نہیں ہوئی، دنیا داری میں قضا نہیں ہوئی، آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے، داغ لگ جائے گا آپ کی محبت پر، قضا نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا علی رو نہیں، تیرا رونا مجھے نہیں دیکھا جاتا، یوں ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ اللہ اور پتہ لگے نا ہاتھ کیوں اٹھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اینج ہاتھ اٹھایا، او جڑا ڈوبے ہویا سی سورج، بولو اللہ۔ جو سامنے ہو وہ تو دیکھ سکتا ہے نا بھی ہاتھ کیا چاہتا ہے، ہاتھ بولتا تو نہیں ہے نا۔ بے شک۔ وہ تو ڈوبا ہوا تھا، پر یہاں تو نبی کا ہاتھ تھا نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی کا ہاتھ اٹھا، سورج تڑپا، اللہ۔ جا آگے رہا تھا، آگے پیچھے۔ اب تمہاری قضا ہوگی تو کون سورج کو واپس بلائے گا، یہ تو بتاؤ نا مجھے۔ اللہ۔ اچھا نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس میں آخری قسم کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ثواب تو ہے ہی ہے، فریضہ کی ادائیگی ہو گئی، فرض چھوٹ جائے تو پکڑ تو ہے، لیکن جو فوائد ہیں بڑے مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہو نا، اس سے پہلے نہ آپ کے ہاتھ کی کوئی ویلیو ہے، نہ آپ کے جسم کی کوئی ویلیو ہے، نہ اس پانی کی کوئی عزت ہے، لیکن جب وہی پانی وضو بن کر تمہارے ہاتھوں کو دھو دکھاتا ہے، اللہ اللہ۔ بے شک۔ تمہارے چہرے کو دھو ڈالتا ہے، ارے تمہارے پاؤں کو دھو ڈالتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر پانی تمہارے ہاتھوں پہ گرتا رہا، تمہارے چہروں پر گرتا رہا، تمہارے پاؤں پر گرتا رہا، ادھر اس پانی کی وجہ سے تمہارے جسم کے سارے گناہ دھل گئے۔ اللہ۔ اور جب بھی تم وضو کرو گے وضو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، کوئی جلد بازی کرنا، جماعت چلی جائے کوئی حرج نہیں، وضو صحیح کرو، نماز ہوگی تو جماعت کے ساتھ، وضو کا صحیح کرنا ضروری ہے۔ اچھا 1 کروڑ مسجد میں لگ گیا ہے، وہ 1 لاکھ وضو خانے پہ نہیں لگا ہے، بڑی عجیب قوم ہے ہماری۔ اب پاک نہیں ہوگے تو نماز کیا پڑھو؟ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک پورا موضوع ہے۔ اب میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فائدہ تو یہ ہے نا کہ ادھر تم دھوتے رہے ہاتھ پاؤں چہرے اور تمہارے گناہ جھڑتے رہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، پر تیرے ہاتھوں پہ بھی نور ہوگا، تیرے پاؤں پہ بھی نور ہوگا، تیرے چہرے پہ بھی نور ہوگا۔ اللہ۔ وہ جو وضو کا پانی تمہارے ہاتھوں سے 5 اعضائے وضو سے لگتا رہا نا، اس کی وجہ سے ایک نور پیدا ہوا، وہ نور قیامت کے دن چمکے گا۔ اللہ۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اور سے سنو بے نمازوں، اور سے سنو سنی کہلانا ہی چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھنے کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارا ہم نے اچار ڈالنا ہے۔ بے نماز کا کھانا، بے نماز کا کام، ہاتھ لگنا، یہ سب حرام ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، کچھ ڈرو یار، مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر نماز ہوگی، اللہ۔ یار اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ تو مر گیا ہے، تیرے گھر والے تجھے دفن کرنا چاہتے ہیں، میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ اللہ۔ اور سے سنو، بس ایک ہی بات سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ۔
عزت اللہ کے لیے، دینے والا کون؟ اللہ بولو اللہ تم ابے گھر جانے ہی نہ تیرا منہ یا چمکے نہ گھر جا دے بیوی آکھے اے نور دا دیوا کتھوں آ گیا یار؟ اللہ اللہ دوستو میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ فرمایا قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکیں گے اور میں دور سے ہی دیکھ کر عرض کروں گا مولا یہ چمکتے ہاتھ پاؤں اور چہرے امتی میرے، آواز آئے گی سونیا جڑے تیرے اور سارے ہی میرے۔ اللہ بے یہ ہے شک وضو کا نتیجہ۔ اب نماز پڑھی تو روح پاک ہو گئی، اب نماز میں ہم نے کیا پڑھا؟ یہ آخری ایک چھوٹی سی بات بڑی ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ پر سوال کیا جاتا ہے، نئے نئے فرقے بن رہے ہیں، نواں سوال لوگ لے رہے ہیں۔ ابھی حضرت بلال نے کبھی اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا تھا؟ یہ آپ پر سوال کیا جاتا ہے۔ اب وہ ٹمبا ٹرانسپورٹ، جواب ہی کوئی نہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ جواب آپ کو آنا چاہیے۔ اللہ بے شک ایک باری ہاتھ چاہو یار، اللہ ذرا مسکراؤ بھی صحیح یار۔ میرے نبی کی شان کریمی کا عالم دیکھو، دشمن بھی آ گیا، نبی مسکراہٹیں بانٹ رہا ہے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں اور کدی ابے نال بھی ہنس کے گل کر رہی کر، کدی اما جی دے پیروں تے مساج کر دیتا کر یار، اللہ بیویاں دے بھی حق ادا کیتے کر۔ اے جڑا تینوں تانا کوئی دینا تو بڑا رن مرید ہو گیا، وہ رن مرید نہیں ہوا تو، یہ اس کا حق ہے جو تو دے رہا ہے، بے شک بے شک یہ اس کا حق ہے تو تجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ بیوی کو بیوی سمجھ کر عزت دو اور ماں کو جنت سمجھ کر عزت دو۔ اللہ تو حضرات ہمارا دین بڑا واضح ہے، اس میں پیر پرستی کی تو گنجائش ہے، لیکن اصل میں جسے اب پیر پرستی کہتے ہیں نا، وہ اصل میں نفس پرستی ہے۔ جب آپ پاگل ہو جاتے ہیں غصے میں گالیاں دیتے ہیں، یہ نفس پرستی ہے۔ جب کوئی آپ کی خوشامد کرے، مار صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، بڑا کمال کا کیا کمال کیتا ہے، ایویں وہ بھی پھوتی کیتا کی ہے، کوئی سڑک تو بڑی کوئی نہیں، کوئی سڑک بنی ہے تھوڑے علاقے یہ موٹر میں بھی خدا دا شکر ادا کرو بڑھ گیا ہے بھائی۔ تو یہ جو پھوتی آگ ہے اینا تھوڑی بیڑی ہے مٹے پہاڑ۔ حضرات آئیں ہم واپس نبی کے قدموں میں لوٹیں، اللہ عارفوں کے بادشاہ کا کلام کا آخری شعر، اور تاکہ آپ کا دم پورا ہو جائے۔ اے تن رب سچے دا حجرہ سا لے دے او دا نام ہے، سبحان اللہ بول ذرا، اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ اللہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ میں بہت تھکا ہوں لیکن پھر قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں احساس دلاؤں کہ پیر کو مرشد ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے، مرید کو قرآن سننے والا ہونا چاہیے، سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ 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 بے شک بے شک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ہمارے رسول ہی وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت دینے والا اللہ۔ اب اللہ نے سب سے پہلے کملی والے کو عزت دی۔ اللہ بے آج شک وقت ہوتا میں بات کرتا، پھر جتنے ماننے والے ان کو عزت دی۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ بن گئے، بولو، اور ہاتھ چھوڑ کے جنازہ پڑھ دے، ہاتھ بن کے پڑھ دے،
یہ ادب دی اعلیٰ ترین شکل ہے، بول کر دکھا۔ اللہ بے شک اور یہ بھی اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے آداب ہیں اللہ نے ان کے مقدر میں رکھ دیے۔ اللہ اور پیو نو سی پیو کہہ سکتے ہو، مگر دنیا آکھے کی نہ بے انہوں اے بھی تمیز نہیں بھی پیو نو ابا جی کیوں نہیں آتا۔ سبحان اللہ حضرات نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ بن گئے، ادب کا پہلا کرینہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اللہ ہاتھ باندھ کر سنا پڑھو۔ اللہ وہ ایک پاسا بڑا کمزور ہے، اللہ آج جتنے ٹھیلے یا جتنی ریڑیاں لگی ہیں کرایہ تو وہ بھی دینی نہیں۔ ایس پاسوں بندہ اٹھ کے میں کوئی نہیں آتا دیکھے، انہیں جاندے دیکھے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، توجہ ہے۔ اچھا پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ بن گئے، ادب کا مقام ہے نا، بے شک اور ثنا پڑھی، اللہ کی شان بیان کی۔ دوسری تکبیر کے بعد پھر اب ذرا قرآن کی تفسیر سنو۔ اللہ والے رسول اللہ دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں، ہاں بھائی رسول کا بھی ادب کرنا ہے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور درود پڑھا جا رہا ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ بن گئے، کہا تجھے پتہ نہیں بندہ مومن ہے؟ نیلی پگڑی والے میں یار تو بھی ایک باری تو منہ میں کہہ دے اللہ کیا کہہ دے۔ ماشاءاللہ عاشقاں نے گل کی اے پگڑیے دے نشان جڑے نے یہ عشق دی علامت ہے۔ اے جڑی چٹی پگڑی ہے، اے کالی پگڑی، اے میرے آقا دی سنت مسلسل۔ اللہ اللہ بے شک ہر رنگ دی اجازت ہے تو پر کچھ رنگ نے جنہاں نو سرکار نے منع بھی کی ہے۔ اے جلی قوم وہ رنگ بھی پائی پھرتی ہے۔ سبحان اللہ جب دستار بند ہو اس نیت سے رنگ کوئی بھی ہو کہ میں حضور کی محبت میں دستار بند رہوں تو یہ کمال ہے۔ اللہ لیکن اب یہ سنت دیکھنی ہے کہ رنگ مدینے والے نے کون سا پسند کیا، تو سب سے زیادہ سیاہ رنگ اور دوسرا سفید رنگ۔ بے شک بے شک یہ رنگ بھی ٹھیک ہے، وہ رنگ بھی ٹھیک ہے، سارے ہی رنگ ٹھیک ہے، سارے ہی رنگ کملی والے دے یار اللہ اللہ والے رسول ہی بل المومنین۔ اے مومن کی جنازے دی دعا ہو رہی ہے، پھر بھی ہاتھ بننے ہوئے نے، نال ہی چوتھی گل فرمائی وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، انہاں وچوں کلمہ پڑھن والے ہو رہے ہیں صحیح پر پکے منافق بے ایمان۔ اللہ حضرات اب میری آپ سے گزارش ہے، تین باتوں کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک تو جناب ویسے میں ہر چند پہلا جمعہ جنہوں نمہ چند کھڑے میں خود موجود ہونا ہر وقت نہیں ہوندہ کیونکہ دوران دے سلسلے، اور اس وقت 100 تو زیادہ مقامات مسجد حسین یا برانچاں یا بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں۔ توڑے خانے والد بھی ماشاءاللہ مسجد حسین دی برانچ بننی شروع ہو چکی۔ میں چاندہ پہلا جمعہ مسجد حسین موجود ہونا، اور اس دفعہ چونکہ عید اور پہلا جمعہ اکٹھے آ رہے ہیں تو پہلے دی بجائے دوجہ جمعہ، یعنی آپ عید کو تیسرے دن 23 تاریخ جولائی بھی آپ تشریف لے آؤ۔ اے دربار نزدیک ہے، دور کوئی نہیں، حق باؤ سبحان سچ اللہ باؤ اے نظر کرم دی تک باؤ، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ با فقیرہ جھاتی، نہ کر منت خاج کی ذرتی، تیرے اندر آب حیاتی شوق کا دیوا، میں ہاتھ پھیر دے رہا ہوں تاکہ درد ختم ہو جائے۔ شوق کا دیوا تو بال نیرے تینوں ملسی مست کھڑاتی ہوں، مرن تو پہلے مر گئے باہو تائیں رنگ۔ اے خود ڈڈو نہیں بننا، کی بننا ہے؟ دل دریا۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اور جانے جانے سواد رہ لو، سبحان اللہ جانے جانے سبحان اللہ دل دریا
ایک دل کی کیفیت ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوئے، انا کانا لولا لنگڑا سبحان اللہ ٹونڈ مونڈ کوئی پتہ ہی کوئی تے ایک دل کی کیفیت ہے دل مومن. سبحان اللہ. تے جب دل گوشت کا لوتھڑا نہ رہے دل مومن بن جائے، کملی والے نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ. پھر جیڑا رب زمینہ تے آسمانہ نہیں سماندا او بندے مومن دے سینے وچ آ کے ڈیرا لاتا. سبحان اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی. بے شک. ہن دم شروع ہو گیا تے تسی شک نہ بولو تے پھر انجے ہی بیمار رہو پے. تہاڈا اپنا رولا میرا رولا کوئی نہیں. ڈاکٹر کیا کول جاؤ گے فیس دینی پے گی، حکیم پوری بھی دے گا نہ تے پرچی تے کٹانی پینی. ایتھے نہ کوئی پرچی ہے نہ کوئی فیس ہے بھائی. سبحان اللہ. میرا ہی ثواب ہی ثواب ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. اب آپ نے کرنا یہ ہے میرے کہنے پر آپ تھوڑا سا ریہرسل کریں، تجربہ کریں. ہر شام مدینے والے کے نام آدھا گھنٹہ شامی جناب مغربی عشاء دے ٹائم تسی بھی گھر آپ پہنچو بھی عورتیں بھی کماں تو فارغ ہو جان، بچے بھی جاگے پہ ہو، اینج چٹائی پا لو نہ رکھو دسترخوانے دے. باپ بیٹیاں ماں بیٹے بھائی بہن او دودھ پینے معصوم بچے ماما دیاں گودیں آدھا گھنٹہ عقیدہ جان سے پڑھے آقا مدینے سے. سبحان اللہ. تصور مدینہ بناؤ. موٹر وے چلنے واسطے انٹرچینج چاہیے. تصور مدینہ ضروری ہے. درود پڑھتے پڑھتے ہر شام مدینے والے کے سارے بول کے دسو. اب باہر جا کے بھی تسی دسنا پہ اتنی باری ہاتھ چاہے سن اتنی باری اونچی نال آواز اللہ دا نام ہی لے آئی اور درد بھی ختم ہوئی ہے، بیماری بھی ختم ہوئی ہے. ہر شام مدینے والے کے نام یار جیڑا درود اللہ پہ بھیجتا تیرے میرے دی لوڑ کے لیے یہ سب آکھنا تے پھر اے ہی آکھنا اللہم صلی علی یا اللہ اسی اس قابل ہی نہیں. اے درود بھی تو ہی بچانا ہے. اللہ بے شک. دس وجہ تسی اللہ میں جو آنے ہیں پھر تو بھیج کہ پھر درود اتنے رہنا ہے کہ اتنے رہنا. سبحان اللہ. بڑے سونے لگو گے دو میں چاچا بدلیا دو میں ہی بولو گے اونچی آواز اے لے بیٹھے ہو اونچی آواز دو میں ہم جا کے سبحان اللہ. کل ٹور پہ یہ جناب تے الف اللہ چمبے دی بوٹی ہاتھ پھیرتے رہو اپنے وجود سے ہاتھ پھیرتے رہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی اندر بوٹی مشک بچایا جہاں پھلن سے آئی ہو. اے کلی ہویا ہے پھول بھی ہو تے خوشبو نہ ہوے. بیلی چھٹن لگے سن اسی روک دیتا. پتہ کیوں؟ کیونکہ خوشبو بنی ہے نبی دے پسینے وچوں تے پھلاں دی عزت کرنی پیندی ہے. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ شادیاں تے بڑا تسی غلط استعمال پھلاں دا کردے ہو. کوئی لیڈر آ جائے جناب پھول سٹ کے گڈی تسی بھر دیندے ہو او ایویں گزرے جاتا ہے. میری بڑی وہ گل پاشی ہوئی ہے. کیا گل پاشی ہوئی ہے؟ حضور کی نسبت کو دیکھو، خوشبو کو دیکھو، نبی کے پسینے کو دیکھو، نبی کے وجود اطہر کو دیکھو. اور اگر وہی خوشبو تمہیں پھول میں مل رہی ہے تو پھول کی بھی تو عزت کرنی پڑے گی. اللہ بے شک. حضرات تو نماز اللہ کی پڑھتے ہیں صحیح ہے نا. تو ایک بندے نے تھا وہ بڑا بے وقوف تو جس سے بات کری وہ بڑا کرنا تھا. کہنے لگا یار تم بڑے عجیب لوگ ہو، عاشق رسول کہلاتے ہو، تمہیں شعور ہی نہیں ہے. بلال سے بڑا کون عاشق رسول ہوگا؟ کبھی انہوں نے اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا تھا. بندہ بڑا سمجھدار تھا. انہوں نے کہا بیلیا سبحان اللہ. تسی نہ بولے جے یہ آج رنا تو کوٹ چاڑی دے پھر کی کرو گے؟ نور لے کے جاؤ یار. اللہ انہوں نے پوچھ لیا بھی کتھے گئے تو ادھی راتی جو آئے ہو کی کر کے آئے ہو؟
تہاڈا چہرہ دسے اللہ دے ذکر دے نور نال پکھدا پیا تو بندہ بڑا عقل مند اس نے کہا یار ایک بات تو بتاؤ یہ جو اذان ہے کیوں دیتے ہیں انہوں نے کہا نماز کے لیے بلاتے ہیں انہیں کہا پھر نماز دے وچ کی ہوتا ہے ہائے ہائے نماز دے وچ کی ہوتا ہے انہیں کیا اللہ دی کبریائی دا اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اور کی ہوتا ہے انہیں کیا نیت اللہ دے واسطے کیتی جاندی ہے اور کی ہوتا ہے انہیں کیا ہے ثنا پڑھی جاندی ہے انہیں کیا اور کی ہوتا ہے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی جاندی ہے اللہ دی تعریف کیتی جاندی ہے اور کی ہوتا ہے قرآن دی تلاوت ہوتی ہے اور کی ہوتا ہے انہیں آنکھیں اللہ دی پاکیزگی دا اعلان ہوتا ہے سبحان ربی العظیم پھر سبحان ربی الاعلیٰ انہیں کہ پھر کی ہوتا ہے انہیں آنکھیں پھر سلام پڑھیا جاتا ہے انہیں آنکھیں پھر جھلیا یہ اندر جا کے پڑھنے کے باہر سے رکے سب لڑے اچھا یہ بھی ایک سوال ہے درود اور سلام دو کی ضرورت کیا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے 10 نیکیاں بولو اور اسے ٹبر اور چھڑکے ہوئے ٹبر اور چھڑکے ہوئے ٹبر ہنسا بھی صحیح سونے لگنے پہ ہنس کے ذرا گال کرو تے گال کا جواب دیو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سواد لے لو یار سواد لیا کرو کبھی کبھی درود اور سلام دو کام ہیں مولا یہ دو کی کیا ضرورت تھی آج جب درود پڑھو گے نا 10 نیکیاں 10 گناہوں کی معافی 10 درجات کی بلندی ثواب ہوگا اور جب سلام کرو گے تو جواب ملے گا اللہ اللہ بے شک تو سیدھے دلے میں اگلا نام نہیں لینا دلڑ سنگل لفظ استعمال کر رہے حضرات جدوں بھی ملو سونے طریقے نہ ملنا سبحان اللہ ہاس کے ملو کمڑی کے نہ ملنا ایک بندے پوچھا یہ مریکنی مجھ علی شکل بندے بھی کیوں بڑے ہوئی ہے سبحان اللہ الحمدللہ ہمارا دین بڑا واضح ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ کہنے پر فخر کرو یا علی کہنے پر فخر کرو حق 4 یار کہنے پر فخر کرو 5 دن پاک کا نعرہ لگانے پر فخر کرو علی کی تعریف پر فخر کرو سبحان اللہ حسن و حسین کی شان بیان ہو رہی ہو فخر سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اکے چکے نہ کرو قلعہ اپنے ہی چنگا جائے سبحان اللہ اور برائے پٹھیں کوئی منہ پان دینا ہے تو جی گھر ہوئے سب کچھ تو جی ہونا اپنا وجود چیک کر لو بھائی میں جات پھیر کے ایمانداری نہ کوئی میرا لحاظ نہیں کرنا جنہاں دا درد ختم ہو گیا بھائی آئے سو دے درد ہے سی جسم دے کسے سے جنہاں دا درد ختم ہو گیا سکون آ گیا سجاد چاہ کے دسو بھائی